بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ رمضان مبارک کی آج 8ویں ٹرانسمیشن میں آپ سب لوگوں کے لیے میں حاضر ہوں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے گناہوں پہ معاف فرمائے اور آنے والے وقت ہم سب کے حق میں نصیب فرمائے۔ اور بلا وقت ضائع کیے ہم لوگ اپنے تلاوت قرآن پاک کی طرف بڑھتے ہیں، اور تلاوت قرآن پاک کے لیے میں دعوت دیتا ہوں قاری عثمان یوسف صاحب کو۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے حالوں پہ رحم کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين۔ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين۔ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم۔ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين۔ والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين۔ والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين۔ ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ
یوسف صاحب، اللہ تبارک تعالیٰ ان سب کے پڑھنا سننا قبول و منظور فرمائے اور آنے والے وقت ہم سب کے حق میں نصیب فرمائے۔ اللہ پاک اس امت مسلمہ کے حال پر بھی رحم فرمائے۔ اور یہ ہمارا آخری اب پروگرام چل رہا ہے، آخری لمحات چل رہے ہیں، کیونکہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہوتا ہے ہم لوگوں کا وہ ایک ہی ٹاپک ہوتا ہے، اور وہ ٹاپک ہوتا ہے قرآن مجید کا ترجمہ۔ اور کیونکہ ہم لوگوں کو اپنا جو میں بول رہا ہوں اس کو کم سے کم رکھنا، کیونکہ ہمارا ٹائم جو ہے وہ شارٹ پیریڈ ہوتا ہے، اور کیونکہ ہم لوگوں کا آج کل جو ہے وہ پارا جو ہے وہ سوا پارا چل رہا ہے۔ کل کے لیے میں آپ لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ کل کی کچھ ٹیکنیکل وجوہات اور کچھ مجبوریوں کی وجہ سے کل کی جو ٹرانسمیشن تھی اس کے اندر میری ریکارڈنگ اپلوڈ نہیں ہو سکی۔ تو جو ہم لوگوں نے کل ایک کہانی بیان کی تھی وہ آج میں پھر سے بیان کروں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ وہ کہانی کے صدقے ہم سب کو قبول و منظور فرمائے۔ اور وہ کہانی کچھ یوں تھی کہ یار دو بہنیں ہوتی ہیں، اس کے اندر ایک دوست بھی شامل کر لیں تو 3 عورتیں ہوتی ہیں۔ ایک بہن جو ہوتی ہے وہ دیندار ہوتی ہے، اور دوسری بہن جو ہوتی ہے وہ بے غیرت، بے شرم، بے حیا ہوتی ہے۔ اور دوسری بہن اس کو کہتی ہے کہ بہن نماز پڑھو، وہ کہتی ہے میں کیوں پڑھوں، تمہیں کون سا تمہارے اللہ نے خوش رکھا ہے۔ تو دوسری بہن اس سے کہتی ہے کہ بہن ایسا تو نہ کرو، خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ وہ کہتی ہے میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، تم تو دین اللہ کے اوپر ہی جھکی پڑی ہو۔ تو اس کا یہ دیکھیں کرنا کچھ یوں ہوتا ہے کہ وہ کہتی ہے کہ میں بٹوارا چاہتی ہوں، گھر کے آدھے حصے چاہتی ہوں، اگر آپ کو منظور ہے تو آپ مجھے بتائیے، نہیں تو میں آپ کو گھر سے بھی دخل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی بھائی، آدھا حصہ کرو، میرا مجھے حصہ دو، اپنا اپنے پاس رکھو۔ اس نے پھر ایک دفعہ اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ کیا تم راضی ہو اس چیز کے اوپر، نہ کرو یہ سب کچھ، اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو دیکھ رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ بہن میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، تم اور تمہارا اللہ خوب جانتا ہے، تم اور تمہارے اللہ ایک دوسرے کے اوپر حاوی رہو، مجھے اس سے دور رکھو، میں نہیں یہ دین کے معاملات میں پڑھ سکتی۔ اب دین کی اور بے غیرتی کی انتہا یہ دیکھیے کہ اللہ نے دین کو پھر بھی بلند رکھا اور اس کو بے غیرتی کے راہ سے دین کے راستے پہ لے کے آیا۔ تو کچھ ہوتا یوں ہے کہ اسی دن جس دن گھر کا بٹوارا ہوتا ہے اور اگلے دن پیسے ملنے ہوتے، اس دن ایک دوست آتی ہے اس کے پاس، اس سے پوچھتی ہے کہ یار کیا ہوا، یہ اچھا یہ ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس کی دوست اس کے پاس ہی جا پڑتی ہے۔ رات کو وکیل کی کال آتی ہے کہ یار صبح اس ٹائم پہنچ جانا پیسے لینے کے لیے۔ وہ خیر رات کو وہ سو جاتی ہے، صبح اٹھتی ہے تو دیکھتی ہے اپنی دوست نہیں ہے اس کی وہاں پہ۔ دوست کو فون کرتی ہے، فون نہیں اٹھاتی، وکیل کو فون کرتی ہے، وکیل کہتا ہے کہ یار میڈم آپ تو صبح ہی پیسے لے کے جا چکی ہیں۔ تو وہ کہتی ہے کہ کہتی ہے کہ وکیل صاحب میں تو آئی نہیں، میں تو ابھی اٹھی ہوں۔ وہ کہتی ہے کہ آپ کا نام لے کے، وہ کہتی ہے میں فلانی عورت ہوں، تو اس کا نام لے کے لے گئی۔ اب اس کو تب یہ یاد آتا ہے کہ یار کیا میں جو کر رہی تھی وہ ٹھیک تھا، یا جو وہ کر رہی تھی تو وہ ٹھیک تھا۔ تب اس نے اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے تیری حرمت کی اور اپنی بہن کی حرمت کی، تیرے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا چاہا تو اللہ پاک نے مجھے اس طرح کی ذلت سے نوازا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو یہ سننا قبول فرمائے۔ آج کی اس کہانی کا مقصد یہ تھا کہ یار اللہ کو نیچے نہ کرو، اللہ کو بلند کرو، بے غیرتی کو کم کیا جائے۔ معاذ اللہ یہ کہنا نہیں بنتا کہ یار ہم لوگ کی جو بہنیں ہیں وہ غلط راستوں پہ، غلط کاریوں پہ چل چکی ہیں، لیکن بے غیرتی کو نیچے کیا جائے اور غیرت والی چیزوں کو اوپر لے کے آ جائے، اللہ کو اوپر لے کے آ جائے، نماز کو اوپر لے کے آ جائے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اوپر لے کے آ جائے، اور یہ بغیرتی کو نیچے لے کے جایا جائے، بے حیا کو نیچے لے کے جائے، فحاشی کو نیچے لے کے جایا جائے۔ تو اللہ تبارک تعالی ہم سب کو پڑھنا سننا قبول و منظور فرمائے، اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ مزید جو ہمارا ٹاپک ہے وہ مزید وسیع ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کا پڑھنا سننا قبول و منظور فرمائے۔ اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں دعوت دیتا ہوں قاری حافظ عظیم رضا قادری صاحب، جو کہ ہمارے بہت ہی اچھے نعت خواں ہیں، ثنا خوان ہیں۔ ایک چھوٹی سی عمر میں ہی انہوں نے اتنا بڑا نام کما لیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان سب کو قبول و منظور فرمائے۔ اور جو ہمارا ایک نعرہ ہوتا ہے، جاتے جاتے نعرہ ہوتا ہے، وہ نعرہ بھی ہم لوگ لگائیں گے، اور وہ نعرہ کیا ہوتا ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت ہی مبارکباد مستحق جناب ندیم صاحب اور ان کے ساتھ کہ جنہوں نے آج ایک مرتبہ پھر آج کی اس خوبصورت رات میں، کہ جس رات میں اللہ رب العزت گناہ گاروں کی بخشش بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر کرتا ہے، بالوں سے بھی زیادہ، کہ ایک بکری کے بال نہیں مل سکتا، تو بنو قلب کی جو بکریاں تھیں ان کے بال بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت آج کی رات ان گناہ گاروں کی بخشش کرے گا کہ جن کا نام لکھ چکا ہوگا کہ یہ دوست تھی، لیکن اللہ رب العزت اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ان گناہ گاروں کو بھی آج کی رات معاف فرما دے گا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم گناہ گاروں پر بھی کرم کرے، ہم گناہوں سے لتھڑے ہوئے ہیں،
اللہ رب العزت آج کی اس خوبصورت رات کے صدقے ہم پہ بھی اپنا کرم فرمائے، اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے ہم پہ اپنا خاص کرم فرمائے اور ہمیں بھی آج کی رات معافی عطا فرمائے، اور آج کی رات کے صدقے ہماری تقدیر میں کچھ ایسا لکھ دے، اس سال حج بھی کریں، کعبۃ اللہ شریف کی زیارت بھی کریں، مدینہ پاک کی حاضری بھی نصیب ہو، کیونکہ سرکار علیہ السلام کے عاشق کی سب سے بڑی تمنا یہی ہوتی ہے۔ اور یہ جو وبا ہے، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یہ بھی جلد از جلد ختم ہو، تاکہ یہ ختم ہو اور جو عاشق تڑپ رہے ہیں ان کو بلاوا آئے۔ ایک مرتبہ بابا زبلند درود، آج آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ میں جتنی دیر پڑھ سکا پڑھوں گا۔ ایک مرتبہ بابا زبلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے، پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اٹھی نظر دونوں کے کرم پہ ٹھہر گئی، دل کیا سنور گیا، میری قسمت سنور گئی، اپنے ہاتھوں کو وائیاں شور بنا کے اللہ رب العزت سے کرم کی بھیک مانگیے۔ کرم مانگتا عطا
جی تو ناظرین ہم لوگ آ گئے اپنے موبائل فون کی اسکرین پہ. تو جیسا کہ آپ کو پتہ تھا کہ ہم لوگوں نے کل جو پڑھا تھا وہ سوا پارہ پڑھا تھا، اور آج بھی ہم لوگ اس کو اسی حساب سے پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. اور بلا وقت ضائع کیا ہم لوگ اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں. تو ناظرین تو دوستو یہ ہم لوگوں کا 8واں پارہ ہے اور چوتھے رکوع کی ابتدا کر رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا. اور وہی ہے جس نے باغات پیدا کیے، اور وہ بھی جو ٹہنیوں پر چڑھے جاتے ہیں، اور وہ بھی جو ٹہنیوں پر نہیں چڑھے جاتے، اور کھجور کے درخت اور کھیتی جن کے کھانے کی چیزیں مختلف طور کی ہوتی ہیں، اور زیتون اور انار جو باہم ایک دوسرے کے مشابہ بھی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے مشابہ نہیں بھی ہوتے. ان سب کو پھلوں میں سے کھاؤ جب وہ نکل آئیں، اور ان میں جو حق واجب ہے وہ، اور اس کے کانٹے کے دن یاد کرو، اور حد سے مت گزرو، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے. اور مویشی میں اونچے قد کے اور چھوٹے قد کے پیدا کیے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے کھاؤ، اور شیطان کے قدم بہ قدم مت چلو، بلا شک وہ تمہارا صریح دشمن ہے. پیدا کیے اونٹ نر مادہ، یعنی بھیڑ میں 2 قسم اور بکری میں 2 قسم. آپ کہیے کہ اللہ نے ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں مادہ کو، یا ان کو جس کو دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہوئے ہو. تم مجھ کو کس دلیل سے تو بتاؤ اگر سچے ہو. اور اونٹ میں 2 قسم اور گائے میں 2 قسم. آپ کہیے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں مادہوں کو، یا اس کو جس کو دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہوئے ہوں. کیا تم حاضر تھے جس وقت اللہ تعالیٰ نے تم کو اس کا حکم دیا؟ تو اس سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر بلا دلائل جھوٹی تہمت لگائے تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے. یقیناً اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو راستہ نہیں دکھلاتا. آپ کہہ دیجئے کہ جو حکم احکام بذریعہ وحی میرے پاس آئے ان میں تو میں کوئی حرام نہیں پاتا کسی کھانے والے کے لیے جو اس نے کھائے، مگر یہ کہ وہ مردار ہو یا کہ بہتا ہو، خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو، کیونکہ بالکل ناپاک ہے. اور ہے یہ جو شرک کا ذریعہ ہو غیر اللہ کے نزدیک، جو شرک کے ذریعے غیر اللہ کے لیے نامزد کر دیا گیا ہو. پھر جو شخص مجبور ہو جائے، بشرطِ یہ کہ نہ تو طالب لذت ہو اور نہ تجاوز کرنے والا ہو، تو واقعی آپ کا رب غفور الرحیم ہے. اور یہود پر ہم نے تمام ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گائے اور بکری میں سے ان دونوں کی چربیاں اور ان پر ہم نے حرام کر دی تھی، مگر وہ جو ان کی پشت پر یا ایڑیوں آنتڑیوں میں لگی ہوئی یا جو ہڈی سے ملی ہو. اس کی شرائط کے سبب ہم نے ان کو یہ سزا دی تھی، اور ہم یقیناً سچے ہیں. پھر اگر یہ آپ کو کاذب کہیں تو آپ فرما دیجئے کہ تمہارا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے، اور اس کا عذاب مجرم لوگوں سے نہ ٹالے گا. یہ مشرکین یوں کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام کہہ سکتے. اس طرح جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے ہیں انہوں نے بھی
تکذیب کی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب کا مزہ چکھا۔ آپ کہیے کہ کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو اس کو ہمارے روبرو ظاہر کرو۔ تم لوگ محض خیالی باتوں پر چلتے ہو اور تم بالکل اٹکل سے باتیں بناتے ہو۔ آپ کہیے کہ بس پوری حجت اللہ ہی کی ہے، اللہ ہی کی رہی، پھر اگر وہ چاہتا تو تم سب کو راہ راست پر لے آتا۔ اور آپ کہیے کہ اپنے گواہوں کو لاؤ جو اس بات پر شہادت دیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کر دیا ہے۔ اگر وہ گواہی دے دیں تو آپ شہادت نہ دیجیے اور ایسے لوگوں کے باطل خیالات کے اتباع مت کیجیے جو ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور وہ اپنے رب کے برابر دوسروں کو ٹھہراتے ہیں۔ آپ کہیے کہ آؤ میں تم کو وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں یعنی جن کی مخالفت کو تمہارے رب نے تم پر حرام فرما دیا ہے، اور وہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو اور اپنی اولاد کو افلاس کے سبب قتل مت کرو۔ ہم تم کو اور ان کو رزق دیتے ہیں اور بے حیائی کے جتنے طریقے ہیں ان کے پاس بھی مت جاؤ، خواہ وہ اعلانیہ ہوں خواہ پوشیدہ، اور جس کا خون کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے اس کو قتل مت کرو ہاں مگر وہ حق کے ساتھ۔ ان کا تم کو تاکید حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو کہ مستحسن ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے سن رشید کو پہنچ جائے، اور ناپ تول پوری کرو انصاف کے ساتھ۔ ہم کسی شخص کو اس کے طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور جب تم بات کرو تو انصاف کرو گو وہ شخص قرابت دار ہی ہو، اور اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا اس کو پورا کرو۔ ان کا اللہ تعالیٰ نے تم کو تاکید حکم دیا ہے تاکہ تم یاد رکھو، اور یہ کہ یہ دین میرا راستہ ہے جو مستقیم ہے، سو اس پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کریں۔ اس کا تم کو اللہ تعالیٰ کی تاکید حکم دیا ہے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی جس سے اچھی طرح عمل کرنے والوں پر لعنت پوری ہو اور سب احکام کو تفصیل ہو جائے اور رہنمائی ہو اور یقین اور رحمت ہو تاکہ وہ لوگ اپنے رب کے ملنے پر یقین لائیں۔ اور یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے بھیجا، بڑی خیر و برکت والی، سو اس کا اتباع کرو اور ڈرو تاکہ تم پر رحمت ہو۔ کہیں تم لوگ یوں نہ کہو کہ کتاب تو صرف ہم سے پہلے جو 2 فرقے تھے ان پر نازل ہوئی تھی اور ہم ان کے پڑھنے پڑھانے کے محض بے خبر تھے، یا یوں نہ کہو کہ اگر ہم پر کوئی کتاب نازل ہوتی تو ان سے بھی زیادہ راہ راست پر ہوتے۔ سو اب تمہارے پاس تمہارے رب کے پاس سے ایک کتاب واضح اور رہنمائی کا ذریعہ ہے اور رحمت آ چکی ہے۔ اب اس شخص سے زیادہ ظاہر کون ہوگا جو ہماری ان آیتوں کو جھوٹا بتائے اور ان سے روکے۔ ہم جلد ہی ان لوگوں کو جو کہ ہماری آیتوں سے روکتے ہیں ان کے اس روکنے کے سبب سخت سزا دیں گے۔ کیا یہ لوگ اس امر کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا ان کے پاس آپ کا رب آئے یا آپ کے رب کا کوئی بڑی نشانی آئے؟ جس روز آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آن پہنچے گی کسی ایسے شخص کا ایمان اس کے کام نہ آئے گا جو پہلے سے ایمان نہیں رکھتا یا اس نے اپنے ایمان میں سے کوئی نیک عمل نہ کیا ہو۔ آپ فرما دیجئے کہ تم منتظر رہو، ہم بھی منتظر ہیں۔ بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا کر دیا اور گروہ بن گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، بس
ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے، پھر ان کو ان کا کیا ہو جتلا دیں گے۔ جو شخص نیک کام کرے گا اس کو اس کے 10 گنا ملیں گے، اور جو شخص برا کام کرے گا اس کو اس کے برابر ہی سزا ملے گی، اور ان لوگوں پر ظلم نہ ہوگا۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو میرے رب نے ایک سیدھا راستہ بتایا ہے، وہ ایک دین مستحکم ہے، جو طریقے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا، جو اللہ کی طرف سے یکسو تھے اور شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ آپ فرما دیجئے کہ بالیقین میری نماز اور ساری عبادت اور میرا جینا اور مرنا یہ سب خالص اللہ ہی کا ہے، جو سارے جہان کا مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھ کو اس کا حکم ہوا اور میں سب ماننے والوں میں سے پہلا ہوں۔ آپ فرما دیجئے کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کو رب بنانے کے لیے تلاش کروں، حالانکہ وہ مالک ہے ہر چیز کا، اور جو شخص بھی کوئی عمل کرتا ہے اور وہ اسی پر رہتا ہے اور کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، پھر تم کو اپنے رب کے پاس جانا ہوگا، پھر تم کو جھٹلائے گا جس چیز میں تم اختلاف کرتے تھے، اور وہ ایسا ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا اور ایک دوسرے پر رتبہ بڑھایا تاکہ تم کو آزمائے۔ ان چیزوں میں جو تم کو دی ہیں بالیقین آپ کا رب جلد سزا دینے والا اور بالیقین واقعی بڑی مغفرت والا اور مہربانی والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم صاد، یہ کتاب ہے جو آپ کے پاس اس لیے بھیجی گئی کہ آپ اس کے ذریعے ڈریں، اور سو آپ کے دل میں سے اس سے بالکل تنگی نہ ہو اور نہ سختی ہے، اور ایمان والوں کے لیے تم لوگ اس کی اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر من گھڑت سرپرستوں کی اتباع مت کرو۔ تم لوگ بہت ہی کم نصیحت پکڑتے ہو، اور بہت بستیوں کو ہم نے تباہ کر دیا، اور ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت پہنچا یا اسی حالت میں کہ وہ دوپہر کے وقت آرام میں تھے، سو جس وقت ان پر ہمارا عذاب آیا اس وقت ان کے منہ سے بغض اس کے اور کوئی بات نہ نکلی، واقعی ہم ظالم تھے۔ پھر ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے، اور ہم پیغمبروں سے ضرور پوچھیں گے، پھر ہم چونکہ پوری خبر رکھتے ہیں ان کے روبرو بیان کر دیں گے، اور ہم کچھ بے خبر نہ تھے، اور اس روز وزن بھی برحق ہے۔ پھر جس شخص کا پلہ بھاری ہوگا سو ایسے لوگ کامیاب ہوں گے، اور جس شخص کا پلہ ہلکا ہوگا سو وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے نقصان کر لیا سبب اس کے کہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ اور بے شک ہم نے تم کو زمین پر رہنے کی جگہ دی، اور ہم نے تمہارے لیے اس کا سامان رزق پیدا کیا، تو لوگ بہت ہی کم شکر کرتے ہوں۔ تو ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی، پھر ہم ہی نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، اور سب نے سجدہ کیا محض ابلیس کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ تھا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ جو سجدہ نہیں کرتا تو تجھ کو اس سے کون امر مانا ہے، جب کہ میں تجھ کو حکم دے چکا کہنے لگا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے، اور اس کو آپ نے خاک سے پیدا کیا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمان سے اتر، تجھ کو کوئی حق حاصل نہیں کہ تو آسمان میں رہ کر تکبر کرے، سو نکل، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ اس نے کہا کہ مجھ کو مہلت دیجئے قیامت کے دن تک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھ کو مہلت دی گئی۔ اس نے کہا سبب اس کے کہ
آپ نے مجھ کو گمراہ کیا ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، پھر ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی، اور ان کی داہنی جانب سے اور ان کی بائیں جانب سے بھی، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا۔ جو شخص ان میں سے تیرا کہنا مانے گا، میں ضرور تم سب سے جہنم کا بھر دوں گا۔ اور ہم نے حکم دیا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر جس جگہ سے چاہو دونوں کھاؤ، اور اس درخت کے پاس مت جاؤ، ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرم گاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھی دونوں کے روبرو بے پردہ کر دے، اور کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اور کسی سبب سے منع نہیں فرمایا مگر محض اس وجہ سے کہ تم دونوں کہیں فرشتے ہو جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں نہ ہو جاؤ۔ اور ان دونوں کے روبرو قسم کھا لی کہ یقین جانیے کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ سو ان دونوں کو فریب سے نیچے لے آیا، پس ان دونوں نے جب درخت کو چکھا، دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے روبرو پردہ ہو گئیں، اور دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے۔ اور ان کے رب نے ان کو پکارا، کیا میں تم دونوں کو اس درخت سے منع نہ کر چکا تھا، اور یہ نہ کہا چکا کہ شیطان تمہارا صریح دشمن ہے؟ دونوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ نیچے ایسی حالت میں جاؤ کہ تم باہم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، اور تمہارے واسطے زمین میں رہنے کی جگہ ہے اور نفع حاصل کرنے ہے ایک وقت تک۔ فرمایا کہ وہاں ہی زندگی بسر کرنا ہے اور وہاں ہی مرنا ہے، اور اس میں سے پھر نکل جاؤ گے۔ اے آدم علیہ السلام کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا جو تمہاری شرمگاہوں کو بھی چھپاتا ہے اور موجب زینت بھی ہے، اور تقوی کا لباس یہ اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے ہے کہ تاکہ یہ لوگ یاد رکھیں۔ اے اولاد آدم، شیطان تم کو کسی خبر میں نہ ڈال دے جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے باہر کر دیا، ایسی حالت میں ان کا لباس میں اتارو دیا تاکہ وہ ان کو ان کی شرمگاہیں دکھائے، اور وہ اور اس کا لشکر تم کو ایسے طور پر دکھاتا ہے کہ تم ان کو نہیں دیکھتے۔ ہم نے شیطانوں کو ان ہی لوگوں کا دوست بنایا جو ایمان نہیں لاتے، اور وہ لوگ جب فحش کام کرتے تھے تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اس طریق پر پایا ہے، اور اللہ نے بھی ہم کو یہی بتایا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ فحش بات کی تعلیم نہیں دیتا۔ کیا اللہ کے ذمے ایسی بات لگاتے ہو جس کی تم سند نہیں رکھتے؟ آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے حکم دیا ہے کہ انصاف کا، اور یہ کہ تم ہر سجدے کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھ لو، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طور پر کرو کہ اس عبادت کو خاص اللہ ہی کے واسطے رکھو۔ تم کو اللہ نے جس طرح شروع میں پیدا کیا تھا اسی طرح تم دوبارہ پیدا ہوگے۔ بعض لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی ہے کہ بعض پر گمراہی ثابت ہو گئی ہے۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا لیا اور خیال رکھتے ہیں کہ وہ راہ راست پر ہیں۔ اے اولاد آدم، تم مسجد کی ہر ظہری کے وقت
ہر حاضری کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو اور خوب کھاؤ اور پیو اور حد سے مت نکلو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے نکل جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آپ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے اسباب زینت کو، جن کو اس نے اپنے بندوں کے واسطے بنایا ہے، اور کھانے پینے کی حلال چیزوں کو کسی شخص نے حرام کیا ہے، آپ کہہ دیجئے کہ یہ شیطان اس طور پر کہ قیامت کے روز خالص ہوگی اہل ایمان کے لیے دنیاوی زندگی اور مومنوں کے لیے بھی ہے۔ ہم اسی طرح تمام آیات کو سمجھداروں کے واسطے صاف صاف بیان کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ البتہ میرے رب کی صرف حرام کیا ہے، میرے رب نے صرف حرام کیا ہے ان تمام فحش باتوں کو جو اعلانیہ ہیں اور جو پوشیدہ ہیں، اور ہر گناہ کی بات کو جو اور نہ حق کسی پر ظلم کرنے کو، اور اس بات کو کہ اللہ کے سوا کسی ایسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ جس کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور اس بات کی کہ تم لوگ اللہ کے ذمے ایسی بات نہ لگاؤ گے جس کو تم جانتے نہیں، اور اگر گروہ کے لیے ایک میعاد معین ہے سو جس وقت ان کی میعاد معین آ جائے گی اس وقت ایک ساتھ نہ پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس پیغمبر آئیں جو تم ہی میں سے ہوں گے، جو میرے احکام تم سے بیان کریں، تو جو شخص تقوی اختیار کرے اور درستی کرے سو ان لوگوں پر نہ کچھ اندیشہ ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جو لوگ ہمارے ان احکام کو جھٹلائیں اور ان سے تکبر کریں، اور وہ لوگ دوزخ والے ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سو اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھوٹا بتائے۔ ان لوگوں کے نصیب کا جو کچھ کتاب سے ہے وہ ان کے مل جائے گا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی جان قبض کرنے آئیں گے تو کہیں گے کہ وہ کہاں گئے جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہم سے سب غائب ہو گئے، اور اپنے کفر کا اقرار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو فرقے تم سے پہلے گزر چکے ہیں جنات میں سے بھی اور آدمیوں میں سے بھی، ان کے ساتھ تم بھی دوزخ میں جاؤ گے۔ جس وقت بھی کوئی جماعت داخل ہوگی اپنی دوسری جماعت کو لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب اس میں سب ہو جائیں گے تو پچھلے لوگ پہلے لوگوں کی نسبت کہیں گے کہ ہمارے پروردگار، ہم کو ان لوگوں نے گمراہ کیا تو ان کو دوزخ کا عذاب دگنا دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ سب ہی کا دگنا ہے لیکن تم کو خبر نہیں، اور پہلے لوگ پچھلے لوگوں سے کہیں گے کہ پھر تم کو ہم پر کوئی فوقیت نہیں، سو تم بھی اپنی کمائی کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور وہ لوگ کبھی جنت میں داخل نہ ہو جائیں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے کے اندر سے نہ چلا جائے، اور ہم مجرم لوگوں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ ان کے لیے آتش دوزخ کا بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر اسی کا اوڑھنا ہوگا، اور ہم ایسے ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، ہم کسی شخص کو اس کی قدرت سے زیادہ کسی مخالف نہیں بناتے، وہی لوگ جنت والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔
اور جو کچھ ان کے دلوں میں کینہ تھا ہم اس کو دور کر دیں گے۔ اس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور وہ لوگ کہیں گے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہم کو اس مقام تک پہنچایا اور ہماری کبھی رسائی نہ ہوتی اگر اللہ تعالیٰ ہم کو نہ پہنچاتا۔ واقعی ہمارے رب کے پیغمبر سچی باتیں لے کر آئے تھے اور ان سے پکار کر کہیں جنت کے تم وارث بنائے گئے ہو اپنے اعمال کے بدلے۔ اور اہل جنت اہل دوزخ کو پکارے جائیں گے ہم سے جو ہمارے رب نے وعدہ فرمایا تھا کہ ہم نے تو اس واقعے کے مطابق پایا سو تم سے جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا تم نے بھی واقعی اس کو واقعے کے مطابق پایا۔ اور وہ کہیں گے کہ ہاں۔ پھر ایک پکارنے والا دونوں کے درمیان میں پکارے گا اللہ نے مہر ہو ان ظالموں پر جو اللہ کی راہ سے اعراض کرتے تھے اور اس میں کنجی تلاش کرتے تھے۔ وہ لوگ اور ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی اور اعراف کے اوپر بہت سے آدمی ہوں گے۔ وہ لوگ ہر ایک کو ان کے قافیہ سے پہچانیں گے اور اہل جنت کو پکار کر کہیں گے کہ السلام علیکم۔ ابھی یہ اہل اعراف جنت میں داخل نہیں ہوں گے کہ اور اس کے امیدوار ہوں گے۔ اور جب ان کی نگاہیں اہل دوزخ کی طرف پھریں گی تو کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہم کو ان ظالموں لوگوں کے ساتھ شامل نہ کر۔ اور اہل اعراف بہت سے آدمیوں کو جن کو کہ ان کے قافیہ سے پہنچیں گے پکاریں گے کہیں گے کہ تمہاری جماعت اور تمہارے اپنے کو بڑا سمجھانے تمہارے کچھ کام نہ آیا۔ کیا یہ وہی ہے جن کی نسبت تم قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ پر رحمت نہ کرے گا۔ ان کا یوں حکم ہوگا کہ جاؤ جنت میں تم پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ مغموم ہوں گے۔ اور دوزخ والے جنت والوں کو پکاریں گے کہ ہمارے اوپر تھوڑا پانی ہی ڈال دو یا اور ہی کچھ دے دو جو اللہ نے تم کو دے رکھا ہے۔ جنت والے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کی کافروں کے لیے بندش کر دی ہے جنہوں نے دنیا میں اپنے دین کو لہو لعاب بنا رکھا تھا اور جن کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ سو ہم بھی آج کے روز ان کا نام بھول جائیں گے جیسا کہ وہ اس دن کو بھول گئے اور جیسا کہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ اور ہم نے ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب پہنچا دی کہ جس کو ہم نے اپنے علم کامل سے بہت واضح کر کے بیان کر دیا ہے۔ وہ ذریعہ ہدایت اور رحمت اور ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے ہیں۔ اور ان لوگوں کو اور کسی بات کا انتظار نہیں صرف اس آخر نتیجہ انتظار ہے جس روز اس کا آخر نتیجہ پیش آئے گا۔ اور اس روز جو لوگ اس کو پہلے سے بھولے ہوئے تھے یوں کہیں گے کہ واقعی ہمارے رب کے پیغمبر سچی باتیں بتاتے لائے تھے۔ تو اب کیا کوئی ہماری سفارشی ہے وہ ہماری سفارش کر دے یا کیا ہم پھر واپس بھیجے جا سکتے ہیں تاکہ ہم لوگ ان اعمال کے جن کو ہم کیا کرتے تھے برخلاف دوسرے اعمال کریں۔ بے شک ان لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا اور جو باتیں تراشتے تھے سب گم ہوں گے۔
بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے سب آسمان اور زمینوں کو 6 روز میں پیدا کیا پھر عرش پر قائم ہوا اور سب سے دن کو ایسے طور پر چھپا دیتا ہے جو وہ شب سے دن کو جلدی سے الٹی آ لیتی ہے، اور سورج اور چاند اور دوسرے ستاروں کو پیدا کیا ہے ایسے طور پر کہ سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے کہ خالق ہونا اور حاکم ہونا بڑی خوبیوں سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔ تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو، گڑ گڑا کر بھی اور چپکے چپکے بھی۔ واقعی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ناپسند کرتا ہے جو حد سے نکل جائیں، اور دنیا میں اس کے بعد کہ اس کی درستی کر دے گی۔ فساد مت پھیلاؤ کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس سے ڈرتے ہو اور امیدوار رہتے ہو کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیک کام کرنے والوں کے نزدیک ہے، اور وہ ایسا ہی ہے کہ اپنی باران رحمت سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے اور وہ خشک کر دیتی ہے، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں تو ہم اس بادل کو کی خشک سرزمین کی طرف ہانک لے جاتے ہیں، پھر اس بادل سے پانی برساتے ہیں، پھر اس پانی سے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں۔ یوں ہی ہم مردوں کو نکال کھڑا کریں گے تاکہ تم سمجھو، اور جو ستھری زمین ہوتی ہے اس کی پیداوار تو اللہ کے حکم سے خوب نکلتی ہے اور خوب خراب ہے اس کی پیداوار بہت کم نکلتی ہے۔ اس طرح ہم دلائل کو ہر طرح کے بیان کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے جو شکر کرتے ہیں۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود ہونے کے قابل نہیں، مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ ان کی قوم کے بڑے لوگوں نے کہا کہ تم کو صریح غلطی میں دیکھتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم، مجھ کو تو ذرا بھی گمراہی نہیں، لیکن میں پروردگار عالم کا رسول ہوں، تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں کہ تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں۔ میں نے اللہ کی طرف سے ان امور کی خبر رکھتا ہوں جن کی تم کو خبر نہیں۔ کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے شخص کی معرفت جو تمہاری ہی جنس کا ہے کوئی نصیحت کی بات آ گئی تاکہ وہ شخص تم کو ڈرائے اور تاکہ تم ڈر جاؤ اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے، سو وہ لوگ اس کی تکذیب ہی کرتے رہے تو ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کو جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کو ہم نے غرق کر دیا، بے شک وہ لوگ اندھے ہو رہے تھے۔ بے شک تمہارا اللہ ہی جس نے آسمان اور زمین کو 6 روز میں پیدا کیا، پھر عرش قائم ہوا اور شب سے دن کو اور ایسے طور پر چھپا دیتا ہے جس کہ وہ شب اس دن کو جلدی سے آ لیتی ہے، اور سورج اور چاند اور دوسرے ستاروں کو
یہ سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ یاد رکھو کہ اللہ ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حکم ہونا بڑی خوبیوں سے بڑا ہوا ہے۔ اللہ جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔ تم لوگ اپنے پروردگار سے کیا کیا کرو گر کر اور چپکے بھی، واقعی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ناپسند کرتا ہے اور جو حد سے نکل جائیں، اور دنیا میں اس کے بعد کہ اس کی درستی کر دی گئی ہے فساد مت پھیلاؤ، اور تم اللہ ہی کی عبادت کرو اس سے ڈرتے ہوئے اور امیدوار رہتے ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے رحمت نیک کام کرنے والوں کے نزدیک ہے، اور وہ ایسا ہے کہ اپنی باران رحمت سے ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ وہ خشک کر دیتی ہیں، یہاں تک کہ جب ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں تو اس بادل کو کسی خشک سرزمین کی طرف ہانک لے جاتے ہیں، پھر اس بادل سے پانی برساتے ہیں، پھر اس پانی سے ہر قسم کے پھل نکلتے ہیں، یوں ہی ہم مردوں کو نکال کھڑا کریں گے تاکہ تم سمجھو۔ اور جو ستھری سرزمین ہوتی ہے اس کی پیداوار تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے خوب نکلتی ہے، اور خراب ہے اس کی پیداوار بہت کم نکلتی ہے۔ اس طرح ہم دلائل کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر کرتے ہیں۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود ہونے کے قابل نہیں۔ مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ ان کی قوم کے بڑے لوگوں نے کہا کہ ہم تم کو صریح غلطی میں دیکھتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم، مجھ میں تو ذرا بھی گمراہی نہیں، لیکن میں پروردگار عالم کا رسول ہوں، تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے ان امور کی خبر رکھتا ہوں جن کی تم کو خبر نہیں۔ اور کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے رب ایک ایسے شخص کی معرفت جو تمہاری ہی جنس کا ہے، کوئی نصیحت کی بات آ گئی تاکہ وہ شخص تم کو ڈرائے اور تاکہ تم ڈر جاؤ اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے، سو وہ لوگ ان کی تکذیب ہی کرتے رہے تو ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کو جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو ہم نے غرق کر دیا، بے شک وہ لوگ اندھے ہو رہے تھے۔ اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، سو کیا تم نہیں ڈرتے؟ ان کی قوم میں جو بڑے لوگ کافر تھے انہوں نے کہا کہ ہم تم کو کم عقلی میں دیکھتے ہیں اور ہم بے شک تم کو جھوٹے لوگوں میں سمجھتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم، مجھ سے ذرا بھی کم عقلی نہیں، لیکن میں پروردگار عالم کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں، اور میں تمہارا ایماندار خیر خواہ ہوں۔ اور کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے شخص کی معرفت جو تمہاری ہی جنس کا ہے، اور کوئی نصیحت کی بات آ گئی تاکہ وہ شخص تم کو ڈرائے، اور تم پر حالت یاد کرو کہ اللہ نے تم کو قوم نوح کے بعد جانشین بنایا اور ڈھیل
ڈیل ڈول میں تم کو پھیلاؤ زیادہ دیا، سو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح ہو۔ انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہمارے پاس اس واسطے آئے ہیں کہ ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے پیارے دادا پوجتے تھے ان کو چھوڑ دیں؟ بس ہم کو جس عذاب کی دھمکی دیتے ہو اس کو ہمارے پاس منگوا دو اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے فرمایا کہ بس اب تم پر اللہ کی طرف سے عذاب اور غضب آیا ہی چاہتا ہے۔ کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے باب بھی جھگڑتے ہو جن کو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے ٹھہرا لیا ہے؟ ان کے معبود ہونے کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں بھیجی، سو تم منتظر رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ غرض ہم نے ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا اور ہم ایمان لانے والے نہ تھے۔ اور ہم نے سمود کی طرف ان کی بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل آ چکی ہے اور یہ اونٹنی ہے اللہ کی جو تمہارے لیے دلیل ہے، سو اس کو چھوڑ دو کہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں کھاتی پھرے اور اس کو بڑائی کے ساتھ ہاتھ میں مت لگاؤ کہ کہیں تم کو دردناک عذاب آ پکڑے۔ اور تم یہ حالت یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو عاد کے بعد جانشین بنایا اور تم کو زمین پر رہنے کا ٹھکانہ دیا، نرم زمین پر محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر ان میں گھر بناتے ہو، سو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ ان کی قوم میں جو مکبر سردار تھے، انہوں نے غریب لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لے آئے تھے پوچھا کہ کیا تم اس بات کا یقین ہے کہ صالح علیہ السلام اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بے شک ہم نے اس پر پورا یقین رکھتے ہیں جو ان کو دے کر بھیجا گیا تھا۔ وہ متکبر لوگ کہنے لگے کہ تم جس بات پر یقین لائے ہو ہم تو اس کے منکرین ہیں۔ بس انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ اے صالح، جن کی آپ ہم کو دھمکی دیتے تھے اس کو منگوائیے اگر آپ پیغمبر ہیں۔ بس ان کو زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے۔ اس وقت صالح علیہ السلام ان سے منہ موڑ کر چلے اور فرمانے لگے، اے میری قوم، میں نے تم کو اپنے پروردگار کا حکم پہنچا دیا تھا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم لوگ خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم ایسے فحش کام کرتے ہو جس کو تم سے پہلے کسی کو دنیا جہان والوں نے نہیں کیا۔ تم مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے اور عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم تو حد ہی سے گزر گئے ہو۔ اور ان کی قوم نے کوئی جواب نہ بن پایا، بس خیر اس کے آپس میں کہنے لگے کہ ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک صاف بنتے ہیں۔ سو ہم نے لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا، بظن ان کی بیوی کہ وہ ان ہی لوگوں میں رہی جو عذاب میں رہ گئے تھے، اور ہم نے ان پر خاص طریقے کا مینہ برسایا
بس دیکھو تو صحیح ان مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ اور ہم نے مدین کی طرف سے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے فرمایا اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے، بس تم ناپ اور تول پورا کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دو، اور روئے زمین میں اس کے بعد اس کی درستی کی کر دی گئی، فساد مت پھیلاؤ، یہ تمہارے لیے نافع ہے اگر تم تصدیق کرو، اور تم سڑکوں پر اس غرض سے مت بیٹھا کرو کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کو دھمکیاں دو اور اللہ کی راہ سے روکو، اور اس میں کنجی کی تلاش میں لگے رہو، اور اس حالت کو یاد کرو جب تم کم تھے، پھر اللہ نے تم کو زیادہ کر دیا، اور دیکھو کہ کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا۔ اور اگر تم میں سے کچھ لوگ اس پر جس کو دے کر مجھ کو بھیجا گیا ایمان لے آئے ہیں، اور کچھ ایمان نہیں لائے، تو ذرا ٹھہر جاؤ یہاں تک کہ ہمارے درمیان اللہ فیصلہ کیے دیتا ہے، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے۔ ان کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا کہ اے شعیب، ہم آپ کو اور جو آپ کے ہمراہ ایمان والے ہیں ان کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، لا یہ کہ ہمارے مذہب میں پھر جاؤ۔ شعیب علیہ السلام نے خوب جواب دیا کہ کیا ہمارے تمہارے مذہب میں آ جائیں تو ہم اس کو مکروہ ہی سمجھتے ہوں؟ ہم تو اللہ تعالیٰ پر بڑی جھوٹی تہمت لگانے والے ہو جائیں گے اگر ہم تمہارے دین میں آ جائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس سے نجات دی، اور ہم سے ممکن نہیں کہ تمہارے مذہب میں پھر جائیں، لیکن ہاں یہ کہ اللہ ہی نے جو ہمارے مالک سے مقدر کیا ہو، ہمارے رب کا علم ہمارے رب کا علم ہمارا مالک ہے، مقدر ہے، ہمارے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ ہم اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے موافق فیصلے کر دے، اور تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا کہ اگر تو شعیب علیہ السلام کی راہ پر چلو گے تو بے شک بڑا نقصان اٹھاؤ گے۔ پس ان کو زلزلے نے آ پکڑا، سو وہ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے۔ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی تھی، کہ ان کی یہ حالت ہو گئی کہ جیسے ان کے گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی تھی وہی خسارے میں پڑ گئے۔ اس وقت شعیب علیہ السلام ان سے منہ موڑ کر چلے اور فرمانے لگے کہ اے میری قوم، میں نے تم کو اپنے پروردگار کے احکام پہنچا دیے تھے، اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، پھر میں ان کافر لوگوں پر کیوں رنج کروں؟ اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا کہ وہاں کے رہنے والوں کو ہم نے سختی اور تکلیف میں نہ پکڑا ہوتا کہ وہ گڑ گڑائیں۔ پھر ہم نے اس بدحالی کی جگہ خوشحالی بدل دی، یہاں تک کہ ان کو خوب ترقی ہوئی، اور کہنے لگے کہ اے ہمارے آباء و اجداد کو بھی تنگی اور راحت پیش آ گئی تھی، تو ہم نے ان کو دفعتاً پکڑ لیا اور ان کو خبر
بھی نہ تھی، اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے تکذیب کی تو ہم نے ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا۔ کیا پھر بھی ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہو گئے کہ ان پر ہمارا عذاب شب کے وقت آ پڑے جس وقت وہ سوتے ہوں؟ کیا ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہوں گے کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آ پڑے جس وقت وہ اپنے کھیلیوں میں مشغول ہوں؟ کیا پس وہ اللہ کی اس پکڑ سے بے فکر ہوں گے؟ سو اللہ کی پکڑ سے بحث ان کے جن کی شامت ہی آ گئی ہو اور کوئی بے فکر نہیں ہوتا۔ کیا ان لوگوں کو جو زمین کے وارث ہوئے وہاں کے لوگوں کی ہلاکت کے بعد ان کے واقعات مذکورہ نے یہ بات نہیں بتلائی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے جرائم کے سبب ان کو ہلاک کر ڈالیں اور ہم ان کے دلوں پر بند لگا دیں، پر وہ نہ سن سکے۔ ان بستیوں کے کچھ قصے ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں، اور ان سب کے پاس ان کے پیغمبر معجزات لے کر آئے، پھر جس چیز کو انہوں نے ابتدا میں جھوٹا کہہ دیا یہ بات نہ ہوئی کہ پھر ان کو مان لیتے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کافروں کے دلوں پر بند لگا دیتا ہے، اور اکثر لوگوں میں ہم نے وفائے عہد نہ دیکھا اور ہم نے اکثر لوگوں کو بے حکم ہی پایا۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دلائل دے کر فرعون اور اس کے امر کے پاس بھیجا، مگر ان لوگوں نے ان کا بالکل حق ادا نہ کیا، سو دیکھیے ان مفسدوں کا انجام کیا ہوا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فرعون، میں رب العالمین کی طرف سے پیغمبر ہوں، میرے لیے یہی شایان ہے کہ محض سچ کہ اللہ کی طرف کوئی بات منسوب نہ کروں۔ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑی دلیل بھی لایا ہوں، سو تو بنی اسرائیل کو میری ساتھ بھیج دے۔ فرعون نے کہا کہ اگر آپ کوئی معجزہ لے آئے ہیں تو اس کو بھی پیش کیجیے اگر آپ سچے ہیں۔ پس آپ نے اپنے عصا ڈال دیا، سو دفعتاً وہ صاف ایک عصارد بن گیا، اور اپنا ہاتھ باہر نکالا، سو وہ یکایک سب دیکھنے والوں کے روبرو بہت ہی چمکتا ہوا ہو گیا۔ قوم فرعون میں جو سردار لوگ تھے انہوں نے کہا کہ واقعی یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ تم کو تمہاری سرزمین سے باہر کر دے، سو تم لوگ کیا مشورہ دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ ان کو اور ان کے بھائی کو مہلت دیجیے اور شہروں میں ہر کاروں میں بھیج دیجیے کہ وہ سب ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لے کر حاضر کر دیں۔ اور جادوگران فرعون کے پاس حاضر ہوئے، کہنے لگے اگر ہم غالب آئیں تو ہم کو کوئی بڑا صلہ ملے گا۔ فرعون نے کہا کہ ہاں، اور تم مرکب لوگوں میں داخل ہو جاؤ۔ ان ساحروں نے عرض کیا اے موسیٰ، خواہ آپ ڈالیں اور ہم ہی ڈالیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہی ڈالو۔ پس جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی نظر بندی کر دی اور ان پر ہیبت غالب کر دی اور ایک طرح کا بڑا جادو دکھلایا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا حصہ ڈال دیجیے، سو عصا ڈال دینا تھا کہ اس نے ایک کے سارے بنے بنائے کھیل کو نگلنا شروع کیا۔ پس حق ظاہر ہو گیا اور انہوں نے جو کچھ بنایا تھا وہ سب جاتا رہا۔ پس وہ لوگ اس موقع پر ہار گئے،
خوب ذلیل کر پھرے، اور جو ساحر تھے سجدے میں گر گئے، کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے رب العالمین اور جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ فرعون کہنے لگے کہ موسیٰ پر ایمان لائے پیغمبر اس کے میں تو تم کو اجازت دوں، بے شک یہ سازش تھی جس پر تمہارا عمل درآمد ہوا ہے اس شہر میں تاکہ تم سب اس سے یہاں کے رہنے والوں کو باہر نکال دو۔ سو اب تم کو حقیقت معلوم ہو جاتی ہے، میں تمہاری ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا، پھر تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ انہوں نے جواب دیا کہ مرا کر ہم اپنے مالک ہی کے پاس جائیں گے، اور تو نے اپنے آپ کو کون سا صائب دکھایا ہے؟ بس ان کے کہ ہم اپنے رب کے احکام پر ایمان لے آئے۔ جب وہ ہمارے پاس آئے، اے ہمارے رب، ہمارے اوپر صبر کا فیضان فرما اور ہماری جان اسلام پر نکال۔ اور قوم فرعون کے سرداروں نے کہا کہ کیا آپ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کو یوں ہی رہنے دیں گے کہ وہ ملک میں فساد کرتے پھریں اور آپ کے معبودوں کو ترک کیے رہیں؟ فرعون نے کہا کہ ہم ابھی ان لوگوں کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کر دیں اور عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے، اور ان پر ہر طرح کا زور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا سہارا حاصل کرو اور صبر کرو، یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہیے وہ ملک بنا دے، اور آخر کامیابی ان ہی کی ہوتی ہے۔ سو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ قوم کے لوگ کہنے لگے ہم تو ہمیشہ مصیبت ہی میں رہے، آپ کی تشریف آوری سے قبل اور آپ کی تشریف آوری کے بعد بھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت جلد اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا، اور بجائے ان کے کہ تم کو اس سرزمین کا خلیفہ بنا دے گا، پھر تمہارے طرز عمل دیکھے گا، اور ہم نے فرعون والوں کو مبتلا کیا قحط سالی میں اور پھولوں کی کم پیداواری میں تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ سو جب ان پر خوشحالی آ جاتی تو کہتے کہ یہ تو ہمارے لیے ہونا ہی چاہیے کہ اگر ان کو کوئی بدحالی پیش آتی تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نصوحت بتلاتے۔ یاد رکھو کہ ان کی نجات اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے، اور یوں کہتے کیسی ہی بات ہمارے سامنے لاؤ کہ اسی کے ذریعے سے ہم پر جادو چلاؤ، جب بھی ہم تمہاری بات ہرگز نہ مانیں گے۔ پھر ہم نے ان کے طوفان کہ یہ سب کھلے معجزے تھے، سو وہ تکبر کرتے رہے، اور وہ لوگ کچھ ہی جرائم پیشہ، اور جب ان پر کوئی عذاب واقع ہوتا تو یوں کہتے کہ اے موسیٰ، ہمارے لیے اپنے رب سے اس بات کی دعا کیجیے کہ جس کا اس نے آپ سے عہد کر رکھا ہے، اگر آپ اس عذاب کو ہم سے ہٹا دیں تو ہم ضرور آپ کے کہنے سے ایمان لے آئیں گے، اور ہم بنی اسرائیل کو بھی رہا کر کے آپ کے ہمراہ کر دیں گے۔ اور پھر جب ان کے عذاب کو ایک خاص وقت تک ان کو پہنچنا تھا بتا دیتے تو وہ فوراً عہد شکنی کرنے لگتے۔
یعنی ان کو دریا میں غرق کر دیا، اور اس سب سے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور ان سے بالکل ہی غفلت کرتے تھے، اور ہم نے ان لوگوں کو بالکل کمزور شمار کیے جاتے تھے اس سرزمین کے پورے پشم کا مالک بنا دیا، جس نے ہم نے برکت رکھی اور آپ کے رب کا نیک وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں ان کے صبر کی وجہ سے پورا ہو گیا، اور ہم نے فرعون کے اور اس کی قوم کے ساختہ اور پرداختہ کارخانوں کو اور جو کچھ آپ نے اونچی عمارتیں بنواتے تھے سب کو درہم برہم کر دیا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار اتار دیا۔ پس ان لوگوں کا ایک قوم پر گزر ہوا جو اپنے چند بتوں سے لگے بیٹھے تھے، کہنے لگے کہ اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی ایک معبود ایسا ہی مقرر کر دیجیے جیسے ان کے یہ معبود ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ واقعی تم لوگوں میں بڑی جہالت ہے، اور یہ لوگ جس کام میں لگے تھے یہ بتاؤ کیا یہ تباہ کیا جائے گا، اور ان کا یہ اور پھر جب ان کے عذاب کو ایک خاص وقت تک ان کو پہنچا ہٹا دیتے تو وہ فوراً اور شکنی کرنے لگتے۔ پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا، یعنی ان کو دریا میں غرق کر دیا، اور اس سبب سے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور ان سے بالکل ہی غفلت کرتے تھے، اور ہم نے ان کو جو بالکل کمزور شمار کیے جاتے تھے ان کو سرزمین کے پورب پشم کا مالک بنا دیا، جس سے ہم نے برکت رکھی، اور آپ کے رب کا نیک وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں ان کے صبر کی وجہ سے پورا ہو گیا، اور ہم نے فرعون کے اور اس کی قوم کے ساختہ اور پرداختہ کارخانوں کو اور جو کچھ وہ اونچی عمارتیں بنواتے تھے وہ سب درہم برہم کر دیا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار اتار دیا۔ پس ان لوگوں کو ایک قوم پر گزر ہوا جو اپنے چند بتوں سے لگے بیٹھے تھے، کہنے لگے کہ اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی ایک معبود ایسا ہی مقرر کر دیجیے جیسا کہ ان کے معبود ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ واقعی تم لوگوں میں بڑی جہالت ہے، یہ لوگ جس کام میں لگے تھے یہ تباہ کیا جائے گا، اور ان کا یہ کام محض بے بنیاد ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کو تمہارا معبود تجویز کر دوں، حالانکہ اس نے تم کو تمام جہان والوں پر فوقیت دی ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو کہ جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے بچا لیا جو تم کو بڑی سخت تکلیف پہنچاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی بھاری آزمائش تھی۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور 10 رات مزید ان کی 30 راتوں کو پورا کیا، سو ان کے پروردگار کا وقت پورے 40 رات ہو گیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا کہ میرے بعد ان کا انتظام رکھنا اور اصلاح کرتے رہنا، اور بد نظام لوگوں کی رائے پر عمل مت کرنا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے وقت پر آئے
اور ان کے رب نے ان سے باتیں کی تو عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، اپنا دیدار مجھ کو کرا دیجئے، میں ایک نظر آپ کو دیکھ لوں۔ ارشاد ہوا کہ تم مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، وہ اگر اپنی جگہ پر برقرار رہا تو تم مجھ کو دیکھ سکو گے۔ بس جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو تجلی نے ان کے پرخے اڑا دیے اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور جب ہوش میں آئے تو عرض کیا کہ بے شک آپ کی ذات منزہ ہے، آپ کی جانب میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والا ہوں۔ ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ، میں نے پیغمبری اور اپنی ہم کلامی سے اور لوگوں پر تم کو امتیاز دیا کہ تو جو کچھ تم کو میں عطا کیا ہے اس کو لو اور شکر کرو۔ اور ہم نے چند تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل ان کو لکھ دی۔ تم ان کو پوری طاقت سے پکڑ لو اور اپنی قوم کو حکم کرو کہ ان سے اچھے احکام اور عمل کریں۔ اب بہت جلد تم لوگوں کو ان بے حکموں کا مقام دکھلاتے ہو۔ میں ایسے لوگوں کو اپنے احکام سے برگاشتہ ہی رکھوں گا جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں، جس کا ان کو کوئی حق حاصل نہیں، اور اگر تمام نشانیاں دیکھ لیں تب بھی اور ان پر ایمان نہ لائیں، اور اگر ہدایت کا راستہ دیکھیں تو اس کو اپنا طریقہ نہ بنائیں، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اس کو اپنا طریقہ بنا لیں۔ یہ اس سبب سے ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے غافل رہے، اور یہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو اور قیامت کے پیش آنے والے کو جھٹلایا، اس کے سبب کام غارت کیے گئے، ان کو وہی سزا دی جائے گی جو کچھ یہ کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا پڑھنا سننا قبول و منظور فرمائے اور آنے والا دن ہم سب کے حق میں برکت کے لیے بنائے۔ یہ تھی رمضان المبارک کی 8ویں افطار ٹرانسمیشن، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قبول و منظور فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کے گھروں میں رحمت نازل فرمائے۔ لاہور اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی روزہ خوشائی قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول